ایک زمانہ تھا جہاں پر مال دولت اور اولاد کے ذریعے سے فخر کیا جاتا تھا. اولاد کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت کی وجہ سے بھی فخریہ انداز سے بات کی جاتی تھی. مال دولت ہو تو بھی تکبرانہ انداز سے گفتگو کی جاتی تھی. تو وہ ایک دور، ایک زمانہ تھا. تو اس وقت میرے رب نے اس آیت کریمہ یعنی اس سورت کو نازل فرمایا تھا. دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام صحب اور دوسرا ابن مناف کا قبیلہ تھا. ان دونوں کے اندر تکبرانہ انداز میں، فخری انداز میں گفتگو شروع ہوئی. تو گفتگو اس انداز سے ہوئی کہ اپنی کثرت اولاد پر ذکر کرنا شروع ہوئی کہ ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے سے اعلیٰ اور رفع ہے. کیوں اعلیٰ اور رفع ہے؟ کیونکہ ہمارے افراد زیادہ ہیں. تو جو زندہ تھے ان کی گنتی کرتے کرتے دونوں قبیلے والے جب زندہ کی گنتی کر چکے تھے، ختم ہو گئے تھے، پھر جو ان کے انتقال کر گئے تھے آباء و اجداد، پھر ان کی گنتی کرنا شروع ہوئے تھے کہ ہمارا فلاں بزرگ بھی اسی قبیلے سے تھا جو انتقال کر گیا تھا. وہ بھی بڑا فخر انداز سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی دولت کی محبت نے، حوث نے، اس کی طلبی نے تمہیں قبروں تک جا کر کھڑا کر دیا. وہ مرنے والوں کے بارے میں بھی گنتیاں شروع کی تھی اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس مال اتنا ہے، دولت اتنی ہے. تو زندگی بھر انہوں نے دولت کو اپنا بابا و ملجا سمجھ لیا تھا. دولت حاصل کرنے کو انہوں نے اپنا آخری معیار سمجھا ہوا تھا کہ دنیا کو حاصل کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. ہم آئے ہی اس وجہ سے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جاگیریں بنانی ہے، یہاں پر ہم نے مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہے. تو ان کا جو مقصد تھا اس مقصد کے عین مطابق میرے رب نے آیت نازل نہیں فرمائی، بلکہ میرے رب نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں دولت کی ہوس نے تمہیں قبروں تک جا کر کھڑا کر دیا. اور یہ ایک دور تھا. تو اولاد پر بھی فخر کرتے تھے، ہمارے اتنے آباء و اجداد ہیں ان پر بھی فخر ہوتا تھا. اس وجہ سے زمانہ جاہلیت میں شادیوں کی تعداد 100 تک پہنچی ہوئی تھی. وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ یہی ہوتی تھی کہ ہماری اولاد کثرت سے پیدا ہو، ہماری اولاد سب سے زیادہ ہو. اور جب ہماری اولاد سب سے زیادہ ہوگی تو پھر ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اہل و عیال اتنی کثرت سے. پھر میرے محبوب نے منع فرمایا کہ شادیاں صرف مسلمان کے لیے 4 جائز. کافر اس پر فخر کیا کرتے تھے. تو اس انداز کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں لہبن یا قرآن پاک کی آیت میں لہبن کا ذکر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رب حقیقی کی پہچان سے ہمیں دور کر دے وہ ساری لہبن میں شمار ہوتی ہے. اور لہبن کو اچھا نہیں گنا گیا، اس کو کھیل کود سے تشبیہ دی گئی، اسے غفلت سے تشبیہ دی گئی. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ کی پہچان بتائے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، جو سیدھا راستہ بتا دے اس کی بات نہیں ہو رہی. ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹا دے، اللہ کی پہچان سے ہمیں ہٹا دے، وہ ہمارے لیے غفلت ہے، وہ ہمارے لیے جو وبال جان بن جاتی ہے. جب ہم اسی انداز سے مال اور دولت اکٹھی کرتے ہیں، جاگیر بناتے ہیں، اگر وہ جاگیر ہمیں خدا کی یاد سے غافل کر دے، وہ جاگیر ہمارے لیے قیامت والے دن وبال جان ہو. اگر خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے،
اور اسلام پر چلنے کی بھی توفیق ملتی ہے اور حرام انداز سے بھی اسے حاصل نہیں کیا جاتا، وہ چیز انسان کے لیے وبال جان نہیں ہوتی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال فی ہذہ اعمی وهو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہ چلے، تو ان کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، دنیا میں بھی اندھے ہوں گے، اور وہ گمراہی والے راستے پر چل رہے ہوں گے، گمراہی کے راستے کو انہوں نے پسند کیا ہوگا۔ اب دنیا میں چلنے والا کوئی اندھا تو نہیں ہوتا، لیکن میرے رب نے یہ تشریح دے دی کہ جب تم سیدھے راستے کو چھوڑو گے، اللہ کی یاد سے منہ موڑو گے، تو پھر ایسے ہے جیسے ایک اندھا جا رہا ہو، اسے جب سیدھے راستے کا علم نہیں ہوتا، تم دیکھنے والے جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں چلتے تو تم بھی اسی اندھے کی طرح ہو۔ آما فرما دیا، ہذہ آما فہو فی الآخرۃ اعمی، تو جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ اندھے سے مراد دل کا نابینا ہونا مراد ہے، یہ سیدھے راستے کی پہچان ہی نہیں ہو رہی، سیدھے راستے پر چل ہی نہیں رہا، ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک صرف مال اور دولت کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، صرف اتنا لمحہ وقت بھی نہیں نکالا کہ اپنے رب حقیقی کو ہی یاد کر۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے وہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق سیدھے راستے پر نہیں چلتے، تو احادیث مبارکہ میں انہیں، قرآن میں انہیں لہون کے ذکر سے ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ لہون وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹا دے۔ جو چیز بھی راستے سے ہٹائے گی وہ دنیا کے لیے، دنیا میں بھی وہ انسان کے لیے وبال جان ہوگی اور آخرت میں بھی وہ وبال جان ہوگی۔ اب اس انداز کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سمجھیے کہ ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ہمارا زندگی کا ہر لمحہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، اور یہ بھی ہمارا ہے۔ اور اس موضوع پر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان مطرف ان ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ الہاکم التکاثر، حضرت مطرف